جس طرح قرآن میں جہاد کا حکم ہے اور ایک حدیث کے مطابق جو جہاد کی خواہش کے بغیر مرا وہ نفاق کی موت مرا. ہاں بالکل ہے، یہ مسلم میں حدیث ہے. تو آج کے دور میں جہاد کے بارے میں ہمارے اوپر کیا حکم ہے؟ جہاد، ہم جہاد ہی تو کر رہے ہیں بھائی. یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا علی کو جب خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی، ایک رات پہلے بتا دیا کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور سیدنا علی کو جب روانہ کیا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی، ان کو اس وقت آشوب چشم کا مرض تھا، نبی الاسلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور پھر روانہ کیا. تو اس میں الفاظ ہے، اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری دعوت کی برکت سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. نبی الاسلام تو جہاد اور قتال کے موقع پہ بھی سب سے بڑا جہاد اور قتال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے پہلے دعوت دینی ہے. تو دیکھ لیں یہ وہی کام ہے. رہا جہاد بالسیف یعنی قتال، وہ جب سے فوجیں بن چکی ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ ضرورت ہی نہیں پڑی. حضرت علی نے حضرت عمر کے دور میں کوئی جنگ نہیں لڑی. وہ مدینہ شریف میں دارالخلافہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ سارے معاملات کو ٹیکل کرتے تھے، فوجیں جا کے لڑتی تھی. پھر کوفے میں باقاعدہ چھاونی بن گئی، پھر فوجیوں کی تنخواہیں مقرر ہو گئیں، ایک پراپر ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن گیا، فوج کا بھی پولیس کا بھی، ڈاکخانے کا نظام بھی بن گیا. جب یہ سارے نظام بن کے اوورال ایک حکومت کے انڈر آ جاتے ہیں، پھر جس کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فوج کے لیے ٹیکسز کے ذریعے ان کے بجٹ کو میٹ کروانا ہے. باقی جب جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو انہوں نے لڑنی ہے اور وہ لڑ رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پبلک میں پھر انارکی پھیل جاتی ہے یا تھوڑا سا ڈپریشن والا معاملہ ہو جاتا ہے. اس وقت بھی روزانہ کئی فوجیوں کی شہادت ہوتی ہے، کتنے محاذوں کے اوپر، بلوچستان میں الگ سے، وزیرستان میں الگ سے. ظاہر ہے وہ جو ہماری غلط پالیسیز تھیں رشیا کے دور سے وہ آج ہمارے گلے پڑی نہیں ہے. اور یہ اب جو پی ٹی آئی کی شکل میں ایک آزمائش مسلط ہوگی ہے فوج کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، صرف یہ کی بورڈ تک واریر ہے. لیکن ظاہر ہے وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے. بعض اوقات پھر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کا غصہ ٹریگر کرتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ شیر مروت جو ہے، یہ پٹھان ہمارا بھائی، تو وہ میں 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی ہمیں 9 مئی جیسے 10 واقعات بھی اور کرنے پڑے تو ہم کریں گے. اندازہ کرو یار بھائی، یہ بات کرو کہ پھر تمہاری جماعت تو بڑھ گیا بھائی. تمہارا لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی تو میرے خلاف سازش ہے کسی اور نے کروائی، تم کہہ رہے ہو ہم 10 اور کریں گے. تو مجھے بتائیں، عمران خان کو جب پتا چلا ہوگا اس نے تو ساری مارا ہوگا نا جیل کی دیوار کے ساتھ کہ یار مشکل سے ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یہ ایک بیان داغ دیتے ہیں. خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان ان کے حواریوں نے پہنچایا. ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں، لیکن وہ اگر کوئی کہیں بیک فوٹ پہ جاتے ہیں یا پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی آگ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا بارڈر کے اوپر، یہ فوج کا کام ہے دیکھنا، اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے، جوڈیشری کا کام ہے. ان کی تنخواہیں ہم دے کر ہم سبک دوش ہیں. اس کے بعد ہم نے نہیں آگے معاملات کو لے کے چلنا. رہا ترغیب دلانا، وہ ہم دلاتے رہتے ہیں. تو جہاد الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو پتا ہے. یہاں پہ اے سی والے کمرے میں جہاد اور قتال کے اوپر وی لاگ ریکارڈ کرنا، اور اس کے بعد پھر فوراً بعد بجائے فلسطین جانے کے آسٹریلیا چلے جانا ایک اگلے وزٹ کے اوپر، پھر اس کے بعد فلاں ملک میں چلے جانا، اس طرح کا جہاد کرنا تو بڑا شوق ہے. جہاد تو یہ ہے کہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر کروا چکا ہوں، اپنی لائف ونریبل کر لی ہے، اپنے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل کر لی ہے، اپنی فیملی کی لائف ونریبل کر لی ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی صاحب جہاد پہ نہیں کرتے. میں تو ہے ہی پچھلے 15 سال سے حالت جہاد اور قتال میں ہوں، مجھے بتائیں. اور میری تکلیف کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر میری دشمنی کافروں کے ساتھ اس لیول پہ ہوتی تو مجھے صبر بھی آ جاتا. اگر مسلمان ایک مسلمان سے اس طرح کی دشمنی رکھتے ہیں تو یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ہمارے مخالفین وہ ہیں کہ جنہیں ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں.
ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، ہم انہیں چندے دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شرعی حکم کے پابند ہیں، تو الحمدللہ جہاد کر رہے ہیں۔ باقی آپ تفصیل کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں، اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت۔